لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. یقیناً ان کا نام قرار قلب ہے، تسکین جاں ہے. اور جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغاں ہوتا ہے تو سارے اندھیرے مٹنے لگ جاتے ہیں. رومی علیہ رحمہ جنہیں اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا، پھر جس کو اقبال نے مرشد مانا وہ پھر مرشد ہی ہوگا نا. آج کل کے جو تیور ہیں وہ تو بڑے عجیب ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جناب کسی نے دھکا دیا تھا تو میری بیعت ہو گئی ہے. میاں وہ کیسی بیعت اور وہ کیسا مرشد جو دل بر ہی نہ ہو، جو ہے وہ دل اسے دے بیٹھے جو دل بر بھی نہ ہو، تو وہ کیسے مرشد تھے؟ اقبال نے ایسے رومی کو پیر نہیں مان لیا. ایک زندگی سوچا سمجھا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی. اقبال کہتا کبھی میں سوچتا کہ میرا پیر امام فخر الدین رازی ہونا چاہیے. چونکہ فلسفی تھے تو رازی علیہ رحمہ جب بات کرتے ہیں تو دلائل کے انبار لگا دیتے، تو دل ادھر مائل ہوتا کہ مرشد یہ ہونا چاہیے، بات تو دلیل سے کرتا ہے. اور پھر جب میں رومی کو دیکھتا تو بات سادی سی ہوتی، سیدھی روح میں کھپ جاتی. تو کہا کہ میرا مرشد وہ ہونا چاہیے جو سیدھا دل پہ حملہ کرتا ہے. تو ایک عمر سوچتا رہا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی. پھر ایک موقع آیا، اقبال نے فیصلہ کیا، نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی. اقبال نے رومی کو اپنا پیر مان لیا. اور رومی علیہ رحمہ کا انداز کیا ہے؟ سادہ، دل نشین، تمثیل سے بات کرتے ہیں اور بہت بڑی حقیقت چند جملوں میں سمجھانے کا فن جانتے ہیں. تو وہ اس حقیقت کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ کسی نے گزرتے ہوئے دیکھا مجنوں کو کہ وہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. اللہ اکبر. ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے. پوچھا کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم. کہنے لگا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا. تو رومی اس سے نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا. اور میں تو کہا کرتا ہوں میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ اس نام کا چراغ ہو. اور اگر کسی کو حضور کے نام سے تسکین نہیں پہنچتی تو پھر وہ اپنے اندر اترے، اندر کی کائنات لٹ گئی ہے. شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے. تو ہم خوشی میں ہوں ہم غم میں ہوں ہمیں حضور کا نام اچھا لگتا ہے. ظفر اسے آدمی نہ جانیے چاہے جتنا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. عیش کی زندگی ہو یا تیش کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم ہو، جو رب کو بھول جاتا ہے اس کے رسول کو بھول جاتا ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ رسمن کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے. کسی شخص کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اسے خوشیاں ملیں، اور یا اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے غم پہنچے. مجھے بتاؤ کہ یہ صاحب جنہوں نے آج مجھے بلایا ہے، میرے سے ان کا روحانی ربط قائم ہوا، تو آج انہوں نے اپنی شادی کے موقع پہ مجھے بلایا، میں چلا آیا. اگر اللہ نہ کرے کوئی صدمے کا موقع ہو اور میں بن بلائے بھی آ جاؤں تو یہ میرا ایک فرض بنتا ہے اگر میرے پاس فرصت ہو تو اس موقع پہ یہ مجھے دعوت بھی دیں، جناب اس موقع صدمہ پہ غم کے اس مرحلے میں آپ ڈھارس بندھائیے، ضرور آئیے، تو میں آ جاؤں. لیکن جب ان کی شادی ہو تو یہ مجھے یاد بھی نہ کریں تو میرے دل میں بھی آئے گا کہ میں غموں کے لیے رکھا گیا ہوں، خوشیوں میں مجھے یاد کیوں نہیں کیا. یاد غم کے وقت تو ہم شریعت کے مستحبات پہ بھی عمل کریں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں،
کہ جو مرنے والا شخص ہے اس کو سفید رنگ کا کفن دیا جاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اس کو سیاہ رنگ کا کفن دیا گیا ہو، کبھی سرخ رنگ کا کفن دیا گیا ہو، کبھی اور کسی سبز رنگ کا، نیلے رنگ کا کفن دیا گیا ہو؟ آپ علماء سے پوچھئے، یہ عالی مرتبت ہستیاں بیٹھی ہیں، کہ کسی رنگ کا کفن دینا جائز ہے. آپ سرخ رنگ کا کفن دے دیں، آپ نیلے رنگ کا کفن دے دیں، آپ سیاہ رنگ کا کفن دے دیں، جائز ہے. لیکن سفید رنگ کا کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو سفید رنگ سے زینت دو اور اپنے مردوں کو کفن سفید رنگ سے دو. تو سفید رنگ کا استحباب ہے، اور میں نے آج تک کسی کو استحباب بھی چھوڑتے نہیں دیکھا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، مستحب ہی ہے نا، تو دوسرے رنگوں کا کفن بھی تو جائز ہے. تو میں نے مرگ کے موقع پہ کسی کو استحباب بھی چھوڑتے نہیں دیکھا، لیکن جب شادی کا موقع ہو پورا دین چھوڑ دیا جاتا ہے. تو مجھے آپ غم کے موقع پہ بلائیں اور خوشی پہ نہ بلائیں تو میں کہوں گا کہ تم نے مجھے سمجھا کیا ہے. یار شریعت غموں کے لیے ہے، خوشی کے وقت شریعت کو چھٹی دے دی جائے. کسی شخص کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب سر پہ سیرا سجتا ہے وہ آمنہ کے لال کو یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. تو خوشی کا موقع ہو یا مرحلہ غم ہو، ہر موقع پہ شریعت کو یاد رکھنا یہ زندگی ہے، اور یہ حضور کے پیار کی علامت ہے. اور میں کہتا ہوں خوشیاں دوبالا ہوتی ہیں جب حضور کا نام لیا جائے، برکتوں کے قافلے اترتے ہیں جب حضور کا نام لیا جائے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے مضمون پہ غور کیجئے. میں زیادہ دیر آپ سے مخاطب نہیں رہنا، لیکن آپ کی توجہ کا میں ضرور طالب رہوں گا. فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں داخل ہونے کی دعوت کن کو دی جا رہی ہے؟ جو پہلے سے ایمان والے. جو اس پنڈال میں موجود نہیں ہیں ان کو تو کہا جا سکتا ہے نا کہ جو باہر ہیں وہ اندر آ جائیں. تو جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کہا جائے جو بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں، تو یہ عجیب بات لگے گی نا. میں گفتگو نہیں کر رہا تھا تو حضرت نے کہا کہ اب آپ کے سامنے وہ آئیں گے اور کچھ کہیں گے، آپ نعرہ بلند کیجئے. تو یہ بات بنتی تھی اور میں یہاں آ کے بیٹھ گیا. لیکن میں اب گفتگو کر رہا ہوں، مجمع میں کوئی شخص اٹھ کے کہے جناب خطاب کیجئے، تو اسی کو حصول حاصل کہتے ہیں. جو چیز پہلے ہی حاصل ہے، میسر ہے، اس کا مطالبہ لغو کہلاتا ہے. کسی کافر کو تو کہا جائے کہ اسلام میں آ جا، جو پہلے ہی ایمان والا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا سے مستفاد ہے کہ وہ ایمان والا ہے، اس کو اسلام کی دعوت کیا معنی رکھتی ہے؟ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ. تو وہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کی تلقین کی گئی، اور یہاں جو ہے وہ ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کی تلقین کی گئی. تو اس کا کیا معنی ہے؟ اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کا شان نزول ہے اس کو سمجھ لینے سے اس آیت کی منشا سمجھ میں آتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو حضور کا آنا کوئی معمولی نوعیت کا تو تھا نہیں. حضور آئے تو پھولوں میں رنگ آ گیا، کلیاں چٹکنے لگی، غنچے مہکنے لگے، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. ایک عجیب رنگ تھا. طلع البدر علینا کے نغمے تھے. مورخ اسلام فی جلندری نے کیا نقشہ کھینچا. جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، جنوبی سمت سے اٹھا ایک نوری غبار آخر، سواد شہر میں داخل